ان کے سامنے جہنم لے آئی جائے گی۔ تو اصل میں تو انسان آج کا بہک گیا ہے۔ پھر اس میں جو طرفہ تماشا یہ ہے کہ یہ اپنے بہکنے کو یعنی کہتا ہے کہ میں نے اچھا کیا کہ میں بہک گیا، اور وہ زندگی جو اللہ والی یعنی جو بندگی کی زندگی ہے وہ تو مجھے پسند نہیں آتی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ زندگی کیسے گزاریں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ زندگی دی ہے تو اگر ہم سوچ سمجھ سے کام لیں تو یہ ایک بہت بڑا فنکشن ہے، بہت بڑا فنکشن ہے۔ یہ کائنات کو اللہ تعالیٰ نے سجایا ہے، یہ سارے اب جو فنکشن ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، تو ہوتا ہے نا ایک بہت بڑی تقریب، اور اس کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی تقریب ہے اصل میں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سجائی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تک پہنچ جائیں، اللہ سے مل لیں، اللہ کے پاس رہیں۔ پھر تو وہ جب ہی ہوگا، یہ یعنی مقصد اللہ کا مقصد تخلیق اس وقت پورا ہوگا جب انسان اپنے آپ کو پہچانے، نمبر ایک، پھر اپنے مقصد کو یاد کرے اور پھر اللہ کو پہچان لے، کیونکہ اللہ کو پہچاننا پھر بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو پہچان لیتے ہیں تو پھر اپنے مالک کو، اپنے مولا کو، اپنے رب کو پہچاننا چاہیے، اس سے رابطہ کرنا چاہیے کہ بھئی یہ کیا، یعنی دیکھیں اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں فرمایا کہ تم میرے پاس اکیلے آؤ گے۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم آ گئے نا میرے پاس اکیلے۔ اس کے آیت کو ذرا محسوس کریں نا، لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ، اکیلے آ گئے، وَيَأْتِينَا فَرْدًا، میرے پاس یہ اکیلا آئے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑا وہ ہے، بہت بڑا ایونٹ ہے، اور پھر اکیلے جو ہے حاضری ہے اور پیشی ہے ہر ایک کی ہماری۔ تو اب یہ ہے نا کہ اس میں کامیابی جو ہے، زندگی ہے ایک بہت بڑے مقصد کے لیے ہے، اس کی کامیابی اس وقت ممکن ہے جب آپ اپنے آپ کو پہچان لیں، اور جس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا وہ اپنے رب کو نہیں پہچان سکتا، وہ اپنے رب سے غافل رہے گا۔ بنیادی طور پہ آپ کی اپنی ذات ہے۔ اگر آپ اچھا، پھر قرآن میں یہ مضمون اس طرح ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، نسوا اللہ۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اپنے آپ کو بھول گئے، یعنی اپنی حقیقت کو بھلا دیا انہوں نے اپنے آپ کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر ایسے اوپر سے شروع کیا کہ تم اللہ کو یاد کرو۔ اب ظاہر ہے دیکھیں، بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بچے بچھڑ جاتے ہیں والدین سے، یہ ہماری جو ہند و پاک کی تقسیم ہوئی ہے اس میں بعض ایسے واقعات ہوئے ہیں، تو 60 سال بعد وہ مل لیتے ہیں ساری، یا اولاد گم ہو جاتی ہے کسی کی تو وہ انتظار میں رہتے ہیں، باپ گم ہو جاتا ہے وہ انتظار، اور وہ پھر لمحہ۔ تو اصل تو ہمارا یعنی انسان ہے اور اس کا رب ہے، خالق ہے۔ پھر ہمارے ساتھ انفرادی معاملہ ہے، یہ بات بھی نوٹ کرنے کی ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو بہت زیادہ ڈیگریڈ کیا ہوا ہے، بس مٹی کا ایک پتلا سمجھتے ہیں اور اسی روز و شب میں الجھ کے رہ گئے اور اپنے آپ کو بھول گئے اور اپنے رب کو بھی بھلا دیا ہے۔ دیکھیں، رب کے بلانے کا مطلب یہ ہے
کہ آپ رب کی رضا کو بھلا دیں، رب کو نہ پہچانیں، اور رب نے آپ کے لیے جو اتنا انتظام کیا ہے وہ سب کچھ آپ ملیا میٹ کر دیں۔ تو بات یہ ہے کہ رب کو پہچاننا نہایت ضروری ہے۔ خالق اور مخلوق، مخلوق اپنے خالق کو نہ پہچانے تو وہ یہ بات تو نہیں ہو سکتی۔ مرغی ہے، انڈے دے، اس کے انڈوں سے یعنی انڈوں کو سیتی ہے، پھر بچے نکل آتے ہیں، تو بس وہ اپنی ماں کے پیچھے ہی پھرتے رہتے ہیں۔ دوسری مرغی لے آؤ تو اس کے پیچھے نہیں جائیں گے، وہ اپنی ماں کو جانتے ہیں۔ اسی طرح ہر بچہ اپنے والد کو، والد کا کوئی متبادل تو نہیں ہے نا بچے کے لیے، کہ ہے؟ نہیں ہے۔ تو اسی طرح دیکھیں رب کا کوئی متبادل نہیں ہے، اور رب رب ہے، اور رب رب ہے، یعنی یہ سب کچھ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ رب کا دیا ہوا ہے، اور رب کی مرہون منت ہے۔ نعمتیں اتنی ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللہ، یہ تو جب نعمت چھننے والی ہو یا چھن جائے پھر احساس ہوتا ہے۔ آپ کی 2 آنکھیں ہیں، ایک آنکھ کی بینائی چلی جائے تو کتنی مطلب ہو، یا ایک کان سے آپ کو سنائی نہ دے، یا جو بھی ہے۔ تو یعنی اللہ کو بھلانا جو ہے، جو انسان یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو اپنے رب کو نہیں پہچان پاتا وہ اپنے آپ کو پھر بھول جاتا ہے، اپنی حقیقت کو بھول جاتا ہے، اپنے مقصد کو بھول جاتا ہے، پھر وہ ظاہر کے لیے اپنے زندگی کو وقف کر دیتا ہے۔ آج کا انسان، بلکہ آج کا مسلمان جو ہے، اس نے ظاہر، اس کی نظر میں ظاہر ہی سب کچھ ہے، یہ ظاہر کے لیے زندہ ہے۔ میرا تو سب کچھ لٹ گیا، گھر میں آگ لگ جائے، بیوی بچے آپ کے اگر مر جائیں نا تو اس شخص کا کیا حال ہوگا؟ اگر ہو جاتا ہے بعض اوقات، شوہر باہر میں گیا، زلزلہ آ گیا، مکان گر گیا ہے، زمین بوس ہو گئی، جو بھی ہوا، حادثات ہو جاتے ہیں، تو کیا کہتا ہے؟ میرا تو سب کچھ لٹ گیا۔ اب یہ دیکھیں وہ انتہا ہے غفلت کی اس کی۔ تمہارا سب کچھ تو تمہارا رب ہے، اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اولاد ہے، ماں ہے، جو ہے، بیوی ہے، یہ سب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ آپ کا تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ آپ کا جسم بھی اپنا نہیں ہے آپ کا۔ آپ کہہ رہے ہیں میرا تو سب کچھ لٹ گیا، لٹ گئے، برباد ہو گئے۔ دیکھیں زندگی کا گزارنے کا سلیقہ اس وقت آپ کو آئے گا جب آپ اپنے رب کو پہچان لیں اور پھر اپنے آپ کو پہچان لیں۔ پھر آپ کو خیال پیدا ہوگا کہ ہاں یہ زندگی پھر نہیں آئے گی، پھر نہیں یہ موقع آئے گا، اور یہ ایک موقع ہے، اور یہ موقع ضائع ہو گیا تو پھر یہ موقع نہیں آئے گا۔ اور وہاں جب ہم جائیں گے، دوبارہ جب ہم زندہ ہوں گے تو وہاں پر ہم لوگ افسوس کریں گے۔ جو لوگ بہک گئے، سورہ شعراء میں ہے، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ۔ متقین اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، قریب لے آئی جائے گی جنت متقین کے پاس، اور جو بہک گئے ہیں لوگ ان کے سامنے جہنم لے آئی جائے گی۔ تو اصل میں تو انسان آج کا بہک گیا ہے۔ پھر اس میں جو طرفہ تماشا یہ ہے کہ یہ اپنے بہکنے کو یعنی کہتا ہے کہ میں نے اچھا کیا کہ میں بہک گیا، اور وہ زندگی جو اللہ والی یعنی جو بندگی کی زندگی ہے وہ تو مجھے پسند نہیں آتی۔ انسان کہتا ہے بل یرید الانسان لیفجر امامہ، قرآن میں ہے، انسان یہ چاہتا ہے کہ یہ آگے بھی نافرمانی کرتا رہے۔ انسان غلامی نہیں پسند کرتا، خاص طور پہ اللہ کی۔ کہتا ہے میں آزاد ہوں، مائی لائف
مائی اسٹائل. تو دیکھیں بہرحال میں آج کا جو موضوع ہے کہ زندگی کیسے گزاریں. زندگی اگر آپ کا مقصود دنیا ہے اور آپ کی نظر دنیا پر ہے تو آپ جیسے بھی زندگی گزاریں گے وہ باطل ہوگی. یہ بات نوٹ کر لیں. اور اس کے بارے میں بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.